ये हुकूमत जिस अंदाज में आइन की धज्जियां बखेर रही है, जिस अंदाज में जुडिशरी को बेदस्तपा किया गया है, जिस अंदाज में इमरान खान की पार्टी की सीटें जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें दी थी उनसे वापस ली गई और बिल्कुल बंदरबांट की तरह सियासी पार्टियों के हवाले की जा रही है। एक ऐसी खतरनाक हुकूमत जो पाकिस्तान को डबोने जा रही है, आइन को दरखोर इतना नहीं समझती, पार्लियामेंट को दरखोर इतना नहीं समझती, लोगों के वोट का मजाक उड़ा रही है। अगरचे पाकिस्तान की तारीख सारी आइन की बाहर बनाने और न बनाने की कश्मकश में गुजरी और इस अयाशी में हमने मुल्क का एक हिस्सा खो दिया कि हम आइन नहीं बना रहे थे, हम अपने अक्सरती भाइयों को इक़्तिदार हवाले नहीं कर रहे थे, हमने पाकिस्तान की कुर्बानी दे दी और 25 साल में पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से 73 का आइन बना जिस पे तकरीबन पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन के दस्तखत हैं, लेकिन उस आइन को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब वही लोग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जमहूरियत का चैंपियन था और है, वोट को इज्जत तो पीपल्स पार्टी, रोटी कपड़ा और मकान जिसकी आइन की तख्लीक में उनके लीडर का बड़ा हिस्सा था, वली खान की पार्टी, मौलाना मुफ्ती महमूद की पार्टी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, दूसरे ये सब मिलकर खुद उस आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं जो हमारा मुतफ़क़ा आइन है। और हमारा आइन ये कहता है कि जो आदमी आइन को छेड़ेगा, इसे चिड़खानी करेगा, इसको मुअत्तल करेगा, इसको फलाना करेगा, वो कैपिटल पनिशमेंट का सजावार। लेकिन बड़ी डटाई से ये काम हो रहा है। इमरान खान से हजार इख्तिलाफ से कोई उसको अच्छा आदमी समझे, बुरा आदमी समझे, लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान की पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात जीत बड़ी उससे। ये कैसा मुल्क है? एक मुल्क जिसका इलेक्शन कमीशन एक पार्टी से उसका सिंबल छीन और ये हक समझे, इसको फलानी बात नहीं होगी, जजेस उसको सपोर्ट करें और फिर भी इंतखाब हो। इन्होंने जो कुछ ड्रामा बनाया था हम बार बार कह चुके हैं, फिर तकरार करते हैं। ये हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आई है, बंदूक के ज़ोर पे आई है और ये हुकूमत तख्लीकी दहशत गर्दी की है। 25 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके बंदूक के ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे एक जीती हुई हुकूमत से उसका मैंडेट छीन लिया गया। और स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। स्पीकर वहाँ बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को वर्दी अब जो हमारे वर्दी पोश है असेंबली की, उनकी वर्दी में ला के पार्लियामेंट के अंदर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और बड़ी डटाई से स्पीकर साहब कहते हैं कि जासूसी इदारों को हर किसी माँ बहन बेटी का टेलीफोन टैप करने की इजाज़त है। इन हालात में खामोश बैठना मैं गुनाह कबीरा से, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमको प्यारा है, इसमें हमारे कब्रिस्तान है, इसमें हमारे लोग रहते हैं। पाकिस्तान आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, प्रेस आज़ाद होगा, फिर जाके ये मुल्क एशिया टाइगर बनने की उसमें होगा। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के अपने बिल्कुल वफादार समझते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। ये तो ये कि आइन की पामाली हो रही है, कानून की आज़ादी नहीं है, पार्लियामेंट की ताकत नहीं मानी जा रही, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा नहीं है, लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। इसके बाद जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की वो करप्शन है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज करप्ट। हर इंस्टीट्यूशन में किसी का नाम नहीं लेता, हर इंस्टीट्यूशन में पैसा चलता है, अकरबा फरवरी चलती है और बड़े डंके की चोट पे चलती है। करप्शन एक किस्म का लोगों ने अपना हक तस्लीम कर लिया है। ये सिंगापुर या उसके जो साथ वाला वो है, ये दुनिया का बदतरीन करप्टरीन इलाका था। अरसा पहले वहाँ एक आदमी इक़्तिदार में आया, वहाँ उन्होंने फैसला किया कि करप्शन की सज़ा मौत। मैं ये नहीं कहता कि उसकी सज़ा मौत हो, लेकिन कम से कम कोई ऐसी होनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, इस्लामाबाद में ये सारे हमारे अपनी सरकारी मुलाजिमीन की हैं। हमें गिला है दुनिया की डेमोक्रेटिक कुव्वतों से, अमेरिका समेत। वो कहते हैं हम जमहूर के लोग हैं। अगर आप जमहूर के लोग हैं तो कम से कम हमारी इमदाद करें, हमारे इलाके में उन लोगों को सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें जो जमहूरियत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट की ताकत पे यकीन रखते हों, जो पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा समझते हों, जो पार्लियामेंट को
خارجہ اور داخلی سیاست کا منبع سمجھتے ہیں. وہ یہ کر سکتی ہے کہ ہماری طرف سے لوٹے ہوا مال جو ان کے ملک میں چلا جاتا ہے وہ خود سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو اقتدار میں رہا ہے, تیری جائیداد اتنی نہیں تھی, یہ جو تو لوٹ کے لایا ہے کنفسکیٹڈ اور اس کو IMF کے فنڈ میں ڈال. ہم بچ جائیں گے, یہ چور اچکے وہاں سے بھاگ آئیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا کہ خدا کے لیے اس بدبخت حکومت کو روکیں, ورنہ پھر پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. پاکستان ڈوب رہا ہے, سوری, پاکستان اپنی بدکاریوں اس کی وجہ سے ڈوب رہا ہے اور میرا بھائی شہباز بنسری بجا رہا ہے. میں اس حکومت کی جو لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اس کے بجٹ میں نے حصہ نہیں لیا. میں اس گناہ بے لذت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. عمران خان نے کیا گناہ کیا؟ الیکشن جیتا ہے, کس لیے وہ جیل میں ہے؟ ہفتوں سے اس کے بچوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, بہنوں کو نہیں ملتی. پارلیمنٹ کے ممبر 6 گھنٹے شرابور اس میں بیٹھے رہتے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. اور اسپیکر ان کا کچھ نہیں کرتا. جب اپوزیشن لیڈر اپنی جیل کی بات کرتا ہے تو اسپیکر کہتا ہے میں فلانا کر دوں گا, فلانا کر دوں گا. پاکستان میں آئین ہوگا, رول آف لا ہوگا, ججز آزاد ہوں گے. پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان, تمام ادارے, پریس, جو دوسرے ادارے ہیں, ججز, تمام ادارے اپنے اپنے فریم میں آزاد ہوں گے. لیکن وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پارلیمنٹ جو بھی جیتی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, مگر مذاکرات کس بات پہ؟ شہباز بھائی سے مذاکرات ہاں میں کروں گا, شہباز بھائی سے مذاکرات میں کروں گا. اس طرح کروں گا کہ شہباز بھائی یہ جو تو اٹھا کے لے گیا ٹھوکری بگا کے دوسرے کا مینڈیٹ, یہ کب واپس کرو گے, یہ کب واپس کرو گے؟ اس پہ مذاکرات ہوں گی اور ایک قومی حکومت بنانے, ایک الیکشن حکومت بنانے کے لیے راہ ہموار ہوگی. اس حکومت سے کیا مذاکرات؟ ٹھیک ہے, شو پورا کرے. جو بھی خدا نخواستہ اگر میرے یہ دوست یا میرے کوئی اور دوست مذاکرات کرنا چاہتا ہے, مذاکرات کس بات پر؟ اس انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ, ناجائز گورنمنٹ جو زر اور زور کی بنیاد پہ آئی, جنہوں نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی ہیں. اس وقت پاکستان کی جیلوں میں, شرم کی بات ہے, اس وقت پاکستان کی جیلوں میں 4000 سے اوپر بچے جیل میں. انہوں نے کیا گناہ کیا؟ سیاسی قیدی. 4000 جنہوں نے نہ MLA بننا ہے, نہ MP بننا ہے, نہ سینیٹر بننا ہے, نہ بادشاہ بننا ہے, آئے تھے اپنی بنیادی انسانی حقوق کے احترام میں اپنی لیڈر کی اس کے لیے نکل آئے تھے. آپ نے ان کو ٹھوس دیا جیلوں میں, بے عزت کر رہے ہیں بچیوں کو, عورتوں کو. یہ طریقہ نہیں چلے گا, یہ طریقہ غلط ہے. اس کے خلاف بغاوت ہوگی اور عوام بپرے عوام جب نکلتے ہیں تو پھر سب کچھ کو جلا کے رکھ. بالکل یہ ججز مجیز, یہ شرم کی بات. کس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, وہ بانٹ رہی ہیں سیٹیں. اگر ان پارٹیوں میں تھوڑی سی بھی شرافت ہو, انہیں انکار کر دینا چاہیے کہ مجھے یہ خیرات کسی نہیں چاہیے. جیتا کوئی اور ہے, کسی اور کو. وہ سب نے جھولے پھیلائے ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں ہم 2/3 میجارٹی میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو آئینی رول دیں گے, ہم اس اسمبلی کی مدت 10 سال کر دیں گے. یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. افغانستان کے متعلق ہماری رائے ہے, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا, سیکورٹی کونسل کے سارے ممبر, امریکہ ہے, فرانس ہے, فرانس ہے, انگریز ہے, روس ہے, یہ سب ملے بلائیں افغانستان, ان کے تمام ہمسایوں کی میٹنگ. پاکستان سے بیٹھا ہو, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, چین, سب بیٹھے ہوں, ایک دوسرے کو شکایات ان دنیائی مالکوں کے سامنے کہہ دیں کہ بھائی افغانستان تجھ سے مجھے یہ خطرہ ہے, پاکستان کہے. اگر وہ اس پہ ضد رہے کہ ہاں میں نے مداخلت کرنی ہے, بالکل ان کے ہاتھ پھینک دوں گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کو مانو, یہ اور جینے دو, میرے استقلال آزادی کا خیال رکھو, آپ کی آزادی کا خیال رکھو, میرے دشمنوں کو مسلح نہ بٹھاؤ, آپ کے دشمنوں کو مسلح ہی بٹھاؤں گا, یہ بات ہو, اور اس کی گارنٹی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران دیں. ان کے پاس بہت ٹرمپ صاحب بڑے ماہر ہیں, دیکھیں اگر افغانستان واقعی بدماشی کرتا ہے ہاتھ کاٹ دو, اور اگر نہیں ایسے وہ بیڑیے اور بیڑ والی بات, یہ بربادی ہے, یہ غلط ہے. کل کولیشن کے ایک اہم آدمی نے اس بارے میں بات کی تھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم یہاں سب کی ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, سب کی ہمیں پتہ. پاکستان کو توڑنا ہے نہیں توڑنا, لڑنا ہے نہیں لڑنا, کیوں وہ ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم ماضی کے ورکے پلٹیں کہ جی تم یہ کیا کر رہے ہیں. آئیں اس خطے کو بچائیں,
اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ہمسائیوں کے ساتھ بشمول انڈیا، یہ نہیں کہ میں انڈیا کو وہ کرتا ہوں، آپ سب کچھ بدل سکتے، یو کین چینج یور نیبرس. آپ کا ایک نیبر چین ہے، دوسرا نیبر انڈیا ہے، تیسرا افغانستان ہے، چوتھا فلانا ہے. ان کے ساتھ آپ نے پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پہ رہنا ہے. یہاں بربادی یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کو شاید اس لیے مار پڑی کہ وہ واجپئی کو بس میں بٹھا کے لاہور لے آیا تھا. ایسے کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ میں جو بھی اس طرح ایرانیوں نے کیا ویل اینڈ ڈن. پاکستان پہ خدا نخواستہ حملہ ہوگا، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کی دفاع میں ہر حد تک جائیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ تو یہ میرا بابا ہے، تو جس طرح کہے گا اتنا ہی چلائیں گے. جمہوری طریقے سے چلائیں گے، جمہوری طریقے سے. ٹرمپ صاحب وہ کر رہے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں، احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں. ضیاء الحق سب سے زیادہ بلو ایج چیپ آف امریکن، اور جب ان کی مقاصد پورے ہوئے 1 لاکھ cc پیٹرول میں جلا دیا اس کو. 1 لاکھ cc پیٹرول یہ کافی ہے، یہ جو بڑا خیر ہے. 730 اس میں بہترین ہمارے جنرل آئے ہوئے. اختر عبد الرحمان تھا، بہت بڑے سارے لوگ تھے جنہوں نے بڑی خدمت کی تھی. مہربانی کرے خدا کو مانے، دوسروں پہ اتنا بھروسہ نہ کہ ٹرسٹ یور اون پیپل، ٹرسٹ یور اون کنٹری، ٹرسٹ یور اون. کہتے اسلام، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں بڑے عالم دین علامہ صاحب، پاکستان اسلام کا قلعہ یہ ہے کہ اس میں اسلام پکا قیدی ہے. یہاں کون سا اسلام؟ ہاں یہ ہے بس پاکستان کا قلعہ. اسلام کون سا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. عمران خان کا جیل میں ہونا غلط ہے. دنیا میں قانون ہے، اگر کوئی بہت بڑا اسمگلر ہو، کوئی بہت بڑا قاتل ہو، بہت بڑا خدا نخواستہ دنیا کی جرائم میں ملوث ہو، اس کو یہ حق ہے کہ اپنی بچوں، اس کو یہ حق ہے کہ اس کی ملاقات ہی اس کے پاس آئے. مہینوں سے اس کے بچے اس کی ملاقات کے لیے نہیں گئے. ایم این ایز ایم پی ایز وہاں کھڑے ہوئے تھے پسینہ. کیسے ایم این ایز ہو؟ آگ لگا دو ایسا سب. کیسے ایم پی اے ہو تم؟ کیسے ایم این اے ہو؟ تمہیں سپرڈنٹ جیل وہاں ایک کرنل ملاقات نہیں دیتا، لگا دو اس اسمبلی کو، اسپیکر کو کہاں سے پکڑ کے باپ تو کچھ چیز کا اسپیکر. یہ حالات تھے، اس لیے ہم نے پریس کانفرنس بلائی تھی.